بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیاسی بیٹھک۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل ستار کھوڑ۔ آج کی ویڈیو میں کوئی تازہ ملکی حالات پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم آرڈیننس جو آج پنجاب حکومت نے پاس کیا، بہترین کام ہے مجھے لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ملازم میڈیا میں سوشل میڈیا میں ورک کرتے ہیں، یوٹیوبر ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ ایک سرکاری ملازم کو اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے، دوسری باتوں سے بہتر ہے۔ دوسری طرف آج پھر مجھے صنم جاوید، پی ٹی آئی رہنما ہیں، خاتون رہنما صنم جاوید، ختیجہ شاہ، یہ دوسرے جو اسیر ہیں، اور سب سے بہترین اور اہم بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا آج بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پھانسی بھی دے دی جائے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نے ملک سے غداری نہیں کی۔ یہ سب معاملات عمران خان کی اپنے جج سے جو بات زیر بحث آئی ہے وہ بھی ہم بات کریں گے اپنے اس ولاگ میں۔ میں آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ملک کے حالات، دوہرا معیار قانون اور تمام چیزیں، حقائق اپنے سامنے رکھیں، اور پھر آپ بات کریں کہ ملکی مفاد میں کون بندہ بہتر ہے۔ آپ کا جہاں دل، جب آپ کسی کو ووٹ دینے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن دل سے پوچھ کے ووٹ دینا ہے۔ اس مرتبہ ہم کسی سے غداری نہیں کر رہے، یا ہم کسی کی مخالفت، یا ہم کسی کے اوپر طنز، یا ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ برا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان پاکستان میں جتنے بھی ہیں سب برے ہیں۔ انہی سیاستدانوں کی وجہ سے تو آج ہم یہاں پہنچے ہیں، ہمارا ملک یہاں پہنچا ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں لے کر جا کس طرف رہے ہیں، ہمارا آخری سفر کون سا ہے، ہماری منزل کون سی ہے، ہمارے ملک کا آخری جو سب سے اہم کام ہے وہ کیا ہے، کچھ یاد نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اقوام عالم کے جو 57 مسلم ممالک ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ پاکستان ایٹمی پاور ہے، پاکستان ان سب کی سرپرستی کرے، اور دنیا میں، پاکستان میں نہیں، دنیا میں جہاں جہاں مسلم ممالک کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پاکستان ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اقوام اسلام کو اپنا ساتھی بنائے۔ لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہاں اس ریکی کی ایک مثال ہے کہ ہر بندہ سے اپنا ککڑ کاچت پہ کھڑے۔ اس ریکی کی مثال ہے، میں این گل اڑیتی ہے کہ اتنا کہیں کو کہیں نہ ہمدردی کہنی، ہر بندے نے اپنا مرغہ اپنی بغل میں چھپا رکھا ہے کہ کہیں موقع مجھے مل جائے، کہیں موقع مجھے مل جائے، کہیں میں اقتدار میں آ جاؤں، کہیں میں اقتدار میں آ جاؤں۔ آپ پچھلے بھی جو 18 مہینے گزرے ہیں، کون سی پارٹی تھی جو اقتدار میں نہیں تھی؟ سب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو عدم اعتماد کے بعد ہٹا دیا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب ہو گیا۔ سب آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ اقتدار میں کون سی پارٹی نہیں تھی؟ 13 پارٹیوں کی ایک پی ڈی ایم جو اچار پارٹی تھی، 13 پارٹیوں کی وہ تھی، اور عمران خان کی جو پارٹی تھی اور جو ان کے اتحادی تھے، صدر تو اب بھی وہی ہے۔ کون سی پارٹی تھی جو اقتدار میں نہیں تھی؟ یہ پاکستان کی عوام کو صرف لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ فلاں اقتدار میں ہے جی ہم اپوزیشن میں ہے، فلاں اقتدار میں ہے جی ہم اپوزیشن میں۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک سب سے بڑا کام، اہم کام، اور آئین آف پاکستان کے جو آئین آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے، یہ اپنے حلف میں بھی یہی بیان کرتے ہیں، میں پاکستان کی
سلامتی، خود مختاری اور معاشی ترقی کے لیے ہمتاً گوشہ رہوں گا۔ ایک تو یہ کام، کرپشن نہیں کرنی، بے ایمانی نہیں کرنی، بدعنوانی نہیں کرنی، ملک کی سلامتی کے اوپر آنچ نہیں آنے دینی، اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دینی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مننا ہے، تاجدار ختم نبوت وہی ہے۔ ایک بات یہ آ گئی۔ دوسری اور سب سے یہ بھی اہم بات ہے میں جو کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں ان سارے حالات میں، ان سارے معاملات کے تناظر کو دیکھتے ہوئے میں یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے پاکستانی سیاستدانوں کے قد جتنے بڑے ہیں، ان کے ذہن اور دماغ اتنے چھوٹے ہیں۔ یہ اتنے دماغ ہیں ان لوگوں کے۔ یہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے جو پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے اپوزیشن کے خلاف کیس بنانے کی بجائے، یہ ایک مشترکہ قومی لائحہ عمل کیوں نہیں تیار کرتے؟ ہاں، جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ہوتی ہیں۔ اگر ایک پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو دوسری پارٹیوں کو اس کی حکومت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اگر حکومت کہیں پہ کوئی غلطی کر رہی ہے، کوئی مطلب ہے کہ اسلام کے مخالف کام ہو رہا ہے، پاکستان کے مخالف ہو رہا ہے، قومی سلامتی کے خلاف ہو رہا ہے، وہاں اپوزیشن ان کو سمجھائے کہ یہ نہیں، یہ کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کریں، کسی کے اوپر گھڑی چور کا الزام لگا دیں، کسی کے اوپر پناما چور کا الزام لگا دیں، کسی کے اوپر ڈان لیکس کا الزام لگا دیں، کسی کے اوپر غدار کا الزام لگا دیں، کسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیں۔ اب تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ ایسے کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے لالی پاپ میں آ جاتی ہے۔ میرے پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کے ہر مکروہ چال میں، ہر مکروہ سازش میں ہم ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ، ان کی جو بات ہے اس کی تائید کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر بالکل جو ہے نا وہ اپنے آپ کو غرور تکبر میں ڈوبا ہوا ایک فرعون سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کا اختلاف کریں، اخلاقی طور پہ ان سیاستدانوں کا بائیکاٹ کریں کہ آپ نے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کی بجائے، جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ ایک پارٹی اگر الیکشن ہوتا ہے، جیت جاتی ہے، الیکشن میں جیت کر وہ حکومت میں آ جاتی ہے تو دوسری تمام پارٹیوں کو اس کی حکومت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ آپ جہاں غلطی کر رہی ہے حکومت، آپ اس کو روکیں۔ یہاں میرے ملک کا دستور ہے، یہاں ایوانوں میں جو مقدس ایوان ہیں، جہاں ہماری قانون سازی ہوتی ہے اور ہمارے 25 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے جہاں جا کے بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ اتنی گندگی پھیلائی جاتی ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ پاک معاف کرے، کہ اسی مسلم لیگ نون نے بے نظیر بھٹو، شہید بی بی، شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیا کیا الزامات نہیں لگائے، بے نظیر بھٹو کے خلاف کیا کیا مکروہ چالیں انہوں نے نہیں چلیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، لیکن بے نظیر کا بیٹا شہباز شریف کا وزیر خارجہ بن کر جیسے ایک منشی کام کرتا ہے ویسے بیگ اٹھا کے کام کر رہا تھا۔ تو یہ بھی تو اخلاقیات ہونی چاہیے کہ ان کو اخلاقی مار دیتے کہ آپ نے ہماری جو پاکستان کی رانی تھی، دنیا میں بے نظیر کا کوئی ثانی نہیں تھا، بے نظیر مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، اگر ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ انہوں نے بے نظیر کے خلاف کتنے گھنونے الزامات لگائے، تو پھر آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو اخلاقی مار دے دیتے، آپ ان کے ساتھ نہ چلتے ہیں، تو کل کو کوئی مریم نواز کے خلاف بھی بات نہیں کرتا، کل کو کوئی بشرا بی بی کے خلاف بھی بات نہیں کرتا، کل کو کوئی آصفہ بھٹو کے خلاف بھی بات نہیں کرتا، کل کو کوئی کسی عورت کے خلاف بات نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں اسی مقدس ایوان میں خواجہ آصف نے کیا کہا تھا پی ٹی آئی کی عورتوں کے لیے کہ یہ ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں، شیر مزاری صاحبہ کو کہا تھا۔ اب اس طرح کی باتیں جب ہمارے ایوانوں میں ہوں گی تو میری بات یہ بالکل، میں وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے ملک کے پارلیمنٹیرین، میرے ملک کے سیاستدانوں کے قد جتنے بڑے ہیں، ان کے دماغ اور ذہن اتنے چھوٹے ہیں۔
یہ ایک دوسرے کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائے، اللہ پاک دنیا کے جتنے طاقتور مسلم ممالک ہیں اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ یہ بھی فلسطین کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ چلیں، اللہ پاک اسرائیل کو نیست و نابود کرے، اللہ پاک امریکہ کو تباہ و برباد کرے، اللہ پاک تمام مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کرے، کیونکہ اسلام کا غلبہ تو آنا ہے، اسلام نے ایک دن پوری دنیا پہ غالب تو آنا ہے اور انشاءاللہ آ کر رہے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔